حاضرین کرام، آج اس ماہ رمضان المبارک کا بالکل آخری دن ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم لوگ عید الفطر کی نماز ادا کریں گے۔ رمضان المبارک کا جو سب سے آخری دن ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی خاص رحمتوں کے نازل ہونے کا دن ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالی رمضان کے مہینے میں ہر دن 10 لاکھ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور ایسے 10 لاکھ لوگ جن پر جہنم کیا ہو چکی ہوتی ہے، واجب ہو چکی ہوتی ہے، یہ ہر دن ہے۔ پھر فرمایا کہ جب رمضان المبارک میں جمعہ کا دن آتا ہے، جمعہ کا دن، تو جمعہ کے ہر گھنٹے میں، جمعہ کے ہر گھنٹے میں اللہ رب العزت 10 لاکھ ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے جن پر جہنم کی آگ کیا ہو چکی ہوتی ہے، واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا آخری دن ہوتا ہے، بالکل آخری دن، تو ایک رمضان المبارک سے لے کر، یعنی رمضان کے پہلے دن سے لے کر آخری دن جتنے لوگ جہنم کی آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں، اتنی تعداد کے برابر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اس لیے آج کا جو دن ہے یہ اللہ رب العزت کی خاص رحمتوں کے نازل ہونے کا دن ہے، اور رمضان المبارک کا جو آخری دن ہوتا ہے تو وہ آخری دن دراصل اپنے احتساب کا دن ہے، اپنے محاسبے کا دن ہے، اور یہ غور کرنے کا دن ہے کہ کیا رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے ہمیں جو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، رمضان المبارک کی جو بابرکت گھڑیاں عطا فرمائی، اور رمضان المبارک کے جو بابرکت لمحات عطا فرمائے، کیا ہم نے اپنے اعمال کے ذریعے، اپنی عبادتوں کے ذریعے، اپنی ریاضتوں کے ذریعے اپنے رب کو راضی کیا ہے؟ تو یہ آخری دن جو ہے یہ شور اور ہنگامہ مچانے کا دن نہیں ہے، یہ آخری دن بہت زیادہ خوش ہونے کا دن نہیں ہے، بلکہ آخری دن جو ہے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے، اپنا احتساب کرے، اپنا جائزہ لے، اپنے اعمال پر غور و فکر کرے، رمضان کا مہینہ اس نے کس طرح گزارا ہے، رمضان کے بابرکت لمحات کو اس نے کس طرح گزارا ہے، وہ غور کرے، اور یہ غور کریں کہ کیا رمضان المبارک میں اس کے اعمال ایسے ہیں کہ جن اعمال کی وجہ سے اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نے عجیب و غریب بات دیکھی، اور وہ عجیب و غریب بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، اور ممبر کے ہر زینے پر فرما رہے تھے اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین، اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے تو ہم لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج ہم لوگوں نے عجیب و غریب بات دیکھی کہ جب آپ ممبر پر تشریف لے گئے تو ہر زینے پر آپ فرما رہے تھے اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین، حالانکہ نہ کوئی دعا تھی، نہ کوئی دعا کرانے والا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جیسے ہی ممبر پر جانے لگا، جبریل تشریف لائے اور انہوں نے 3 دعائیں کی، اور مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہر دعا پر آپ اللہم آمین کہیں۔ اب غور کیجئے کہ جس دعا پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہم آمین فرما دیا ہو، کیا اس کی مقبولیت میں بھی کوئی شک کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے ممبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا، جبریل نے یہ دعا کی کہ اے اللہ اس شخص کو غارت فرما دے، اس شخص کو تباہ و برباد فرما دے، اس شخص کو ہلاک کر دے کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس کے باوجود بھی وہ رب تبارک و تعالی کی رحمت کا مستحق نہیں ہوا، اور اس کے باوجود بھی اس کے گناہ جو ہے معاف نہ ہوئے ہوں۔ جب جبریل نے یہ کہا کہ اللہ اس شخص کو غارت کر دے کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس کے باوجود بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی، ہم نے کہا اللہم آمین، اے اللہ جبریل کی اس دعا کو قبول فرما لے۔ پھر جب ہم نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل نے یہ دعا کی کہ اے اللہ اس شخص کو غارت کر دے کہ جس نے اپنے والدین کو پایا یا اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پایا اور انہیں راضی کر کے وہ جنت کا حقدار نہ بنا ہو۔ میں نے اس دعا پر کہا اللہم آمین، اے اللہ اس دعا کو بھی قبول فرما لے۔ پھر جب ہم نے تیسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ اے اللہ اس شخص کو غارت فرما دے، اس شخص کو تباہ و برباد فرما دے کہ جس کے پاس میرا نام لیا جائے اور وہ میرا نام سن کر مجھ پر درود پاک نہ بھیجے۔ میں نے کہا اللہم آمین، اے اللہ اس دعا کو قبول فرما لیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو رمضان کا جو آخری دن ہوتا ہے وہ اپنے احتساب کا دن ہوتا ہے، اپنے محاسبے کا دن ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم لوگ جو ہیں رمضان میں کسی قیدی کی طرح تھے اور جیسے ہی چاند نکلا ہم لوگ قید سے آزاد ہو گئے۔ اس طرح کے حالات نہیں ہونے چاہیے، بلکہ فکر کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم نے اپنے اعمال کے ذریعے اپنے رب کو راضی کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں آتا ہے کہ جب عید کا چاند طلوع ہوتا عید کا چاند طلوع ہوتا تو وہ گلی کوچوں میں اعلان کرتے کہ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ کون شخص ہے جسے اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے تاکہ ہم اسے عید کی مبارکبادی پیش کریں، اور کون شخص ہے جو اللہ کی بارگاہ سے ٹھکرا دیا گیا ہے اور اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں رد کر دیے گئے ہیں تاکہ ہم اس کی تعزیت کریں جس طرح مرنے پر مرنے والوں کے گھر کی کیا کی جاتی ہے، تعزیت کی جاتی ہے۔ اس لیے آج اگر ہم نے پورا مہینہ غفلتوں میں گزار دیا ہے، لاپرواہیوں میں گزار دیا ہے، لیکن اب بھی موقع ہے۔ رمضان کے آخری لمحات آپ کے سامنے ہیں، آخری دن آپ کے سامنے ہیں۔ آپ توبہ و استغفار کریں، تضرع کریں، رب تبارک و تعالی کی طرف رجوع کریں اور یہ دعا کریں کہ اللہ پورا رمضان تو غفلتوں میں گزر گیا، کوتاہیوں میں گزر گیا، ہم نے رمضان کا حق ادا نہیں کیا ہے، اے اللہ ہماری ان کوتاہیوں کو معاف فرما دیں، اور رمضان کے بعد جو آنے والے ایام ہیں اے اللہ ان ایام میں بھی ہمیں اپنی طاعت، اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے لیے نیکیوں کے راستے کو آسان فرما دیں۔ اس لیے قطعاً ہرگز نہیں، بلکہ آج کے دن کو توبہ و استغفار میں گزاریے، روئیے، گڑ گڑائیے، ذکر و اذکار کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ گزشتہ دنوں میں ہم سے جو غفلتیں ہوئیں اور ہم سے جو کوتاہیاں ہوئیں، اللہ رب العزت کی جب آج خاص رحمتیں نازل ہونے والی ہیں، ان خاص رحمتوں میں ہم لوگوں کا بھی نام شمار کر لیا جائے اور ہم لوگ بھی اس کے مقبول بندوں میں شامل ہو جائیں۔ عید الفطر کے کچھ آداب ہیں، اور یہ وہ آداب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ عید الفطر کے دن کے جو آداب ہیں ان آداب کی رعایت کریں اور ان آداب کے مطابق عید الفطر کو گزارنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اگر ہم ان آداب کی رعایت کریں گے اور ان آداب کے مطابق اپنی عید الفطر کو گزاریں گے تو یقیناً ہم لوگ اجر عظیم کے مستحق ہوں گے۔ عید الفطر کے آداب میں سے پہلا ادب یہ بیان کیا گیا ہے کہ عید الفطر کے دن
انسان جلد سے جلد بیدار ہو جائیں، انسان جلد سے جلد کیا ہو جائے؟ بیدار ہو جائے، فجر سے پہلے جتنی جلدی ہو سکے بیدار ہو جائیں۔ لیکن آج تو معاملہ یہ ہے کہ انسان جو چاند رات ہوتا ہے پوری رات جو ہے گزار دیتے ہیں کس میں؟ بیداری میں، اور جب بالکل آخری وقت ہوتا ہے تو وہ بستر پر جاتے ہیں اور ایسی مسجد کو تلاش کرتے ہیں جہاں عید الفطر کی نماز سب سے تاخیر سے ادا کی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں ایسا مت کیجیے، بلکہ مستحب کیا ہے؟ مستحب یہ ہے کہ عید الفطر کے دن فجر سے پہلے جتنی جلدی ہو سکے ہم بیدار ہو جائیں، فجر کی نماز ادا کریں، ذکر و اذکار کریں، اس کے بعد عید الفطر کی تیاریاں ہیں ان تیاریوں میں کیا ہو جائیں؟ مصروف ہو جائیں۔ تو ایک ادب کیا ہے کہ عید الفطر کے دن جلد از جلد کیا ہے؟ بیدار ہوا جائیں۔ دوسرا ادب یہ بیان کیا گیا ہے کہ عید الفطر کے دن اس بات کی کوشش کی جائے کہ فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں ادا کی جائے، یہ دوسرا ادب ہے۔ فجر کی نماز کہاں ادا کی جائے؟ ہاں، اس لیے کہ عید الفطر کی نماز تو عام طور پر لوگ عیدگاہ میں ادا کرتے ہیں یا ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، لیکن فجر کی نماز کہاں ادا کی جائے؟ محلے کی مسجد میں ادا کی جائے، اپنی بستی کی مسجد میں ادا کی جائے۔ عید الفطر کے جو آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ غسل کیا جائے، سرمے لگائے جائیں، خوشبو ملی جائے، اور حسب توفیق اگر نئے کپڑے ہوں تو نئے کپڑے پہنے جائیں، اور اگر نئے کپڑے نہ ہوں تو جو سب سے اچھے کپڑے ہیں وہ اچھے کپڑے جو ہیں پہنے جائیں، اور خوشی کا اظہار کیا جائے، خود بھی اپنے چہرے پر خوشی کو سجائیں اور دوسروں کو بھی اپنے اعمال سے اور اپنی نیکیوں سے خوش کرنے کی کوشش کریں۔ پھر عید الفطر کی نماز کے لیے جب آپ جائیں تو راستے میں آہستہ آہستہ تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے جائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس لیے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ جب رمضان کے مہینے پورے ہو جائیں تو پھر اس کے بعد اللہ کی تکبیر ادا کرو، اللہ کی تکبیر پڑھو اور تکبیر پڑھ کر اس کا شکریہ ادا کرو۔ تو عید الفطر کی نماز کے لیے جب آپ آئیں، خواہ پیدل آئیں یا سواری پر سوار ہو کر آئیں، بہتر تو یہ ہے کہ اگر قریب ہیں تو پیدل آیا جائیں، اس لیے کہ ہر قدم کے بدلے کیا ہیں؟ آپ کو نیکی ملے گی، تو جتنے زیادہ قدم ہوں گے اتنی زیادہ نیکیاں لکھی جائے گی۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ اگر مسجد قریب میں ہے، پاس میں ہے، تو پیدل آیا جائیں، اور اگر سواری پر آ رہے ہیں تو بھی اس بات کا اہتمام کیجیے کہ تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے آئیں اور تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے جائیں۔ اسی طرح عید الفطر کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ ایک راستے سے آئیں اور دوسرے راستے سے جائیں، ایک راستے سے آئیں اور دوسرے راستے سے جائیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب عید الفطر کے لیے یا بقرہ عید کے لیے جاتے تو راستے بدل لیا کرتے تھے۔ اور یہ راستے کیوں بدلتے تھے؟ تو علماء نے اس کی دو وجہ بیان کی ہے۔ ایک وجہ تو یہ بیان کی ہے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں پر صدقہ و خیرات کیا جا سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کی جا سکے، اس لیے کہ جب آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس راستے میں غریب ہیں، محتاج ہیں، فقیر ہیں، مستحق لوگ ہیں، اس راستے میں آپ ان کی خدمت کریں، اور جب آپ جا رہے ہیں تو اس راستے میں کچھ فقراء ہوں گے، کچھ غریب ہوں گے، ان کی مدد کریں۔ تو جب راستہ ہم بدل دیتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ غرباء اور فقراء کی خدمت کرنے اور ان کی مدد کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور دوسری وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ راستے کو بدلنا اس لیے ہے تاکہ یہ راستہ بھی کل قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دے کہ اللہ اس راستے پر چل کر وہ تیری مسجد میں آیا تھا، تیری عیدگاہ میں آیا تھا عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے، اور یہ راستہ بھی ہمارے حق میں گواہی دے کہ اللہ اس راستے پر چل کر وہ آیا تھا ہم عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ تو جب آپ عید الفطر کے لیے آئیں تو اپنے راستے کو تبدیل کر لیں اور آہستہ آہستہ تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے آئیں۔ اسی طریقے سے عید الفطر سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں ہے، عید الفطر سے پہلے
کوئی نفل نماز نہیں ہے، نہ نماز اشراق ہے، نہ نماز چاشت ہے، کوئی نماز نہیں ہے، نہ گھر میں، نہ مسجد میں، اور نہ عیدگاہ میں کوئی نفل نماز نہیں۔ ہاں اگر کسی کی فجر چھوٹ گئی ہے تو وہ اپنی فجر پڑھے، لیکن عید الفطر کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں ہے، نہ گھر میں، نہ عیدگاہ میں، اور نہ مسجد میں۔ عید الفطر کے بعد مسجد میں کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ آپ نے عید الفطر کی نماز پڑھ لی، اب نماز پڑھنے کے بعد جو ہے آپ کھڑے ہو گئے نفل پڑھنے کے لیے، تو اس کو مکروہ سمجھا گیا ہے۔ تو عید الفطر کی نماز پڑھ لینے کے بعد مسجد میں یا عیدگاہ میں کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نفل نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے گھروں میں جا کر نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس بات کی کوشش کی جائے کہ عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر کو کیا کیا جائے، ادا کر دیا جائے، عید الفطر سے پہلے، اس لیے کہ صدقہ فطر کے بارے میں فرمایا گیا کہ جس طریقے سے زکوٰۃ کے ذریعے مال کیا ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اور روزے کے ذریعے جسم کیا ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اسی طرح صدقہ فطر کے ذریعے انسان کا روزہ کیا ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو صدقہ فطر میں جہاں غریبوں کی اور محتاجوں کی مدد ہے، وہیں صدقہ فطر میں یہ ہے کہ ہمارے روزے میں کوئی کوتاہی رہ گئی، کوئی کمی رہ گئی، کوئی نقص رہ گیا، کوئی خامی رہ گئی، تو صدقہ فطر کی وجہ سے روزوں کی ان خامیوں کو رب تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ جب تک انسان صدقہ فطر ادا نہیں کرتا ہے اس وقت تک اس کا روزہ آسمان و زمین کے درمیان کیا رہتا ہے، معلق رہتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے اگر ہم نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا ہے تو اپنے صدقہ فطر کو ادا کر دیں۔ میں نے بارہا بتایا کہ صدقہ فطر جو ہے وہ 5 چیزوں سے ہیں۔ نمبر 1 کھجور سے ہیں، نمبر 2 جو سے ہیں، نمبر 3 کشمش سے ہیں، نمبر 4 پنیر سے ہیں، اور یہ نمبر 5 گیہوں سے ہیں۔ یہ 5 چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے میں کیا ہے صدقہ فطر ادا کیا جاتا تھا۔ کس سے؟ جو سے، پنیر سے، کھجور سے، کشمش سے، اور گیہوں سے۔ گیہوں سے کتنا ہے؟ 2 کلو 47 گرام گیہوں ہیں یا اس کی قیمت ہے۔ اس کے بعد جو کھجور ہے، پنیر ہے، کشمش ہے نا، اور کیا بتایا تھا ہم نے؟ جو ہیں، اس سے کتنا ہے صدقہ فطر؟ 4 کلو 92 گرام کہ 94 گرام بننا 94، 4 کلو 94 گرام یا تو آپ کھجور دے دیں یا اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت ادا کر دیں۔ تو انسان اپنے آپ کو جانتا ہے کہ وہ کس حیثیت کا ہے۔ اگر ہم کھجور کے ذریعے صدقہ فطر کو ادا کر سکتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کھجور ہی سے صدقہ فطر کو کیا کریں؟ ادا کریں۔ اگر ہم پنیر سے ادا کر سکتے ہیں، کشمش سے ادا کر سکتے ہیں، جو سے ادا کر سکتے ہیں، تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے ہی کیا ہے اپنے صدقہ فطر کو ادا کریں، اور 4 کلو 94 گرام پنیر کی جو قیمت ہے وہ قیمت دے کر ہم اپنے صدقہ فطر کو کیا کریں؟ ادا کریں۔ اور اگر ہم اس حیثیت کے نہیں ہیں تو کم از کم 2 کلو 47 گرام گیہوں یا اس کی جو قیمت بنتی ہے اس قیمت سے اپنے صدقہ فطر کو ادا کیا جائے۔ آج فجر کی نماز کے وقت جو ہے ایک فون آیا اور ان کا سوال یہ تھا کہ ایک شخص جو ہے عمرہ کے لیے گیا ہوا ہے اور اس کو صدقہ فطر نکالنا ہے، تو وہ کہاں کے حساب سے نکالے گا؟ رہنے والا تو ہندوستان کا ہے لیکن وہ ابھی کہاں ہے؟ عمرے کے لیے گیا ہوا ہے، مکۃ المکرمہ میں ہے، مدینہ طیبہ میں ہے۔ تو وہ شخص جو اپنا صدقہ فطر نکالے گا کہاں کے حساب سے نکالے گا؟ یہاں کے ہندوستان کے حساب سے نکالے گا یا حرمین طیبین کے حساب سے نکالے گا؟ تو یہ مسئلہ یاد رکھیں گے کہ جہاں آپ صدقہ فطر اپنا ادا کر رہے ہیں وہیں کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر آپ اپنا صدقہ فطر کہاں ادا کر رہے ہیں؟ مکۃ المکرمہ میں ادا کر رہے ہیں، تو وہاں ان چیزوں کی قیمت دیکھی جائے گی اور اسی کے حساب سے کیا ہے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ اگر آپ کسی اور دوسرے ملک میں ہیں تو اگر وہاں اپنا صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں تو اس ملک کی قیمت کا کیا کیا جائے گا؟ اعتبار کیا جائے گا۔ تو ہمیں اس بات کی بھی کوشش کرنی ہے کہ اگر ہم نے اب تک صدقہ فطر نہیں نکالا ہے تو صدقہ فطر نکال دیں،
اور جو غربا ہیں، جو فقراء ہیں، ان تک اپنے صدقہ فطر کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ نہ یہ کہ ہم ان کا انتظار کریں کہ وہ ہمارے دروازے پر آئیں گے، کھٹکھٹائیں گے، دو چار آواز لگائیں گے، تب پھر نکال کر دیں گے، بلکہ اگر ہم جانتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے مستحق ہیں، محتاج ہیں، اسے مدد کی ضرورت ہے، تو ہم خود چل کر اس تک جو ہے صدقہ فطر نکال دیں۔ اور جو مدارس اسلامیہ ہیں، مدارس اسلامیہ تک اپنے بھرپور تعاون کو پہنچانے کی کوشش کریں، خاص کر وہ مدارس جہاں بچے واقعی کچھ بن کر نکل رہے ہیں، ان مدارس تک اپنے تعاون کو، بھرپور تعاون کو پہنچانے کی کوشش کریں، اس میں غفلت اور کوتاہی نہ کریں۔ پرسوں ہم نے بیان کیا تھا کہ اگر آپ ایک فقیر کی خدمت میں 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت 10 گنا بڑھا کر ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا؟ ہاں۔ اور اگر کسی اندھے اور مجبور اور اپاہج اور لنگڑے کی خدمت پر آپ 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت 70 گنا بڑھا کر کیا ہے؟ ثواب عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ اپنے خیش و اقارب میں، اپنے بھائیوں میں، اپنی بہنوں میں، اپنی خالاؤں میں، اپنے خیش و اقارب میں اور اپنے رشتہ داروں میں کسی محتاج اور کسی ضرورت مند پر 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت 100 گنا بڑھا کر اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر اپنے والدین کی خدمت پر آپ 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت 1 لاکھ کے برابر کیا ہے؟ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور علماء نے فرمایا کہ اگر آپ کسی طالب علم کی خدمت پر 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت 10 لاکھ بڑھا کر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہندوستان کی سرزمین پر جو مدارس چل رہے ہیں، خاص طور پر وہ مدارس جہاں سے طلباء کچھ بن کر نکل رہے ہیں، کچھ ہو کر نکل رہے ہیں، ان مدارس تک اپنے تعاون کو ضرور پہنچانے کی کوشش کیجیے تاکہ وہ مدارس مضبوط ہوں۔ اس لیے کہ آج اس امت پر فرض ہے، میں تو کہتا ہوں کہ آج اس امت پر کیا ہے؟ فرض ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو مختصر کر کے، اگر اس کی کوئی ضرورت 1 روپیے سے پوری ہو سکتی ہے تو وہ اپنی اس ضرورت پر 1 ہی روپیہ خرچ کرے، 1 روپیہ 25 پیسہ خرچ نہ کرے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس امت پر فرض ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو مختصر کر کے حسب توفیق تعلیم کے میدان میں اپنے پیسوں کو زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کریں، خواہ وہ دینی تعلیم ہو یا ماڈرن ایجوکیشن ہو، عصری تعلیم ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ تعلیم کے میدان میں کوشش کریں، تعلیم کے میدان میں اپنے پیسوں کو لگائیں، اپنے روپیوں کو لگائیں۔ اللہ نے جو کچھ بھی توفیق دی ہے، جو بھی استطاعت دی ہے، کوشش کریں کہ اپنی ضرورت کو مختصر کریں۔ اس لیے کہ ہم لوگ سادہ قوم ہیں، ہم لوگ کھانے پینے کے پیچھے بھاگنے والی امت نہیں تھے، پہناوے کے پیچھے بھاگنے والی امت نہیں تھے، اچھے اچھے مکان بنانے کی طرف بھاگنے والی امت نہیں تھے۔ تو اس امت پر آج یہ فرض ہو چکا ہے کہ وہ اپنی ضرورت کو کیا کریں؟ مختصر کریں۔ 1 روپیے میں اگر اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے تو 1 ہی روپیہ خرچ کریں، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو کچھ دیا ہے اسے تعلیم کے میدان میں لگائیں، اسے تعلیم کے میدان میں خرچ کریں، خواہ وہ دینی تعلیم ہو یا عصری تعلیم ہو۔ اس لیے کہ اس امت کو جو برپا کیا گیا ہے اور اس امت کو جو نکالا گیا ہے، صرف اس لیے نہیں نکالا گیا کہ وہ اپنی آخرت کی فکر کریں، وہ اپنی آخرت کو بنائیں، بلکہ اس امت کو اس لیے برپا کیا گیا ہے اور اس امت کو اس روئے زمین پر اس لیے ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ اپنی آخرت کو بنانے کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعمیر و ترقی اور اس کے نشو و نما اور اس کے فلاح و بہبود کے لیے نہ صرف یہ کہ کوشش کریں اور پارٹیسپیٹ کریں اور صرف شراکت داری کا حق ادا کریں، بلکہ اس امت کو اس لیے برپا کیا گیا ہے کہ وہ اپنی آخرت کو بنانے کے ساتھ ساتھ اور اپنی آخرت کو تعمیر کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کے نشو و نما اور دنیا کے فلاح و بہبود اور دنیا کی تعمیر و ترقی میں اپنی استاذی کا حق ادا کریں۔ اس لیے اس امت کو بیدار ہونا پڑے گا
اور اس امت کو کھڑا ہونا پڑے گا، اور اس امت کو گہرے شعور کے ساتھ اور امانت داری کے مکمل احساس کے ساتھ اور رب تبارک و تعالی کے خوف کے ساتھ اس امت کو اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس لیے کہ اگر یہ امت اپنی اس ذمہ داری کو محسوس نہیں کرے گی اور امانت داری کے گہرے شعور کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی اور اللہ رب العزت کے خوف کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، تو آج دنیا میں جو ہنگامے ہیں اور آج دنیا میں جو انتشار ہے، یہ انتشار مزید پھیلتا چلا جائے گا۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہر بستی کے اگر 10 نوجوان کھڑے ہو جائیں، 10 نوجوان، ہر بستی کے اگر 10 نوجوان کھڑے ہو جائیں تو وہ اپنی کوشش کے ذریعے اپنی اس بستی میں مدرسے کا ایک مضبوط نظام قائم کر سکتے ہیں، اور ایسا مضبوط مدرسہ قائم کر سکتے ہیں کہ جہاں پڑھنے والے طلباء ان کا مستقبل بھی تابناک ہوگا، ان کا مستقبل بھی روشن ہوگا، اور صرف وہ لینے والے بن کر تیار نہیں ہوں گے بلکہ وہ قوم و ملت کو کچھ دینے والے بن کر تیار ہوں گے۔ صرف 10 نوجوان اگر کھڑے ہو جائیں اور یہ عزم کر لیں، اس لیے کہ میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ چند گھنٹوں کے پروگرام کے لیے وہ ہزاروں نہیں لاکھوں روپیے اکٹھے کر لیتے ہیں، اور وہ لاکھوں روپیے ایک دن میں خرچ کر لیتے ہیں۔ اگر یہی نوجوان اس عزم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس ارادے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ ہمیں اپنی بستی میں اور ہمیں اپنے محلے میں ایک مضبوط مدرسہ قائم کرنا ہے۔ اسکول کے نظام میں اور مدرسے کے نظام میں فرق ہوتا ہے۔ آپ اسکول کا معاملہ دیکھ رہے ہیں، جب سے تعلیم کو بزنس بنایا گیا ہے، اسکول میں وہی بچے پڑھ سکتے ہیں اور اسکول سے وہی اعلیٰ تعلیم لے سکتے ہیں جن کے پاس اچھے پیسے ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، انہی کے بچے اچھے اسکول میں پڑھ کر نکل سکتے ہیں۔ لیکن وہ بچے جو مڈل کلاس کے ہیں یا وہ بچے جو لو کلاس کے ہیں، اگر ہم نے ان کے بارے میں غور نہیں کیا اور ہم نے ان کے بارے میں فکر نہیں کیا تو ان کے مستقبل کو گویا ہم نے کہاں ڈال دیا؟ اندھیرے میں ڈال دیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس 100 روپیے ہوں اور یہ 100 روپیے اگر آپ 100 لوگوں میں تقسیم کر دیں تو یہ بتائیے کہ آپ اپنے 100 روپیے کو کمزور کیا یا مضبوط کیا؟ کمزور کر دیا۔ اس لیے کہ یہ 100 روپیہ آپ نے 100 لوگوں میں تقسیم کر دیا تو وہ 100 روپیہ کیا بن گیا؟ 1 روپیہ بن گیا۔ لیکن اگر ہم نے 100 لوگوں سے 100 روپیے کو اگر اکٹھا کر لیا اور اگر منظم کر لیا اور اگر جمع کر لیا تو یہ 100 روپے مضبوط ہوئے یا کمزور ہوئے؟ اور 100 لوگوں سے اگر ہم نے 100 روپے اکٹھا کر لیے تو کتنے بن گئے؟ 10,000 روپے بن گئے۔ یہ 10,000 روپے وہ ہیں کہ جن کے ذریعے ہم کم از کم 2 بچوں کو یا 3 بچوں کو یا 4 بچوں کو دین کی اعلیٰ تعلیم بھی دلا سکتے ہیں اور دنیا کی اعلیٰ تعلیم بھی دلا سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ اپنے پیسوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کیجئے، اس لیے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کا اپنا نہیں ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔ آپ سے اس کے بارے میں حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اس لیے جس بستی کے ہر بستی کے کم از کم 10 نوجوان کو جو محرک ہیں، سرگرم ہیں، فعال ہیں، مخلص ہیں، وہ دین کی خدمت کے لیے کھڑے ہوں، اللہ کی دین کی خدمت کے لیے اٹھیں اور اس عزم کے ساتھ اٹھیں کہ ہمیں اپنی بستی میں مدرسے کا، اور مدرسے ہم نے بتایا کہ مدرسہ اور اسکول میں فرق ہوتا ہے۔ اسکول میں اچھے پیسے اگر دیں گے تو اچھی تعلیم ملے گی، لیکن ہمارے بزرگوں نے مدرسے کا نظام اس لیے قائم کیا تھا تاکہ مدرسے میں ہر طرح کے بچے تعلیم حاصل کر سکیں اور وہ اپنے مستقبل کو روشن اور اپنے مستقبل کو تابناک کر سکیں۔ اس لیے ہر بستی کے نوجوانوں پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس عزم کے ساتھ اٹھیں کہ ہمیں اپنے محلے میں اور اپنی بستی میں مدرسے کا ایک مضبوط نظام قائم کرنا ہے۔
اس لیے کہ اگر مدرسہ رہے گا اور ہمارے بچے وہاں مضبوط تعلیم حاصل کریں گے تو یقیناً ان کی دینی بنیاد بھی مضبوط ہوگی اور ان کی دنیاوی بنیاد بھی مضبوط ہوگی۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اگر آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے، اور صرف صاحب حیثیت نہیں، جو لوگ لو کلاس کے ہیں یا مڈل کلاس کے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری تو بس اہل ثروت ہے ان کی ہے، وہ کریں، وہ اپنے تعاون کو پہنچائیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو جس لائق بنایا ہے، جو حیثیت دی ہے، اس حیثیت کے مطابق آپ مدرسوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اور جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ چوریا مسجد میں بھی نومبر کے مہینے سے مدرسہ انواری ایمان اہل سنت قائم ہیں، اور یہ مدرسہ بھی آپ لوگوں کی توجہ اور آپ لوگوں کی کوشش کا سخت محتاج ہے، اس لیے کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ آپ کی توجہ اور آپ کی رعایت اور آپ کی نگہداشت اور آپ کی خبرگیری کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں۔ اس لیے مدرسہ انواری ایمان اہل سنت ابھی قائم ہوا ہے، وہ آپ لوگوں کی توجہ اور آپ لوگوں کی کوشش اور آپ لوگوں کی نگہداشت کے زیادہ محتاج ہیں۔ ہم نے 2 دن پہلے شعبہ عربی میں 20 بچوں کا اعلان کیا تھا کہ 20 بچے وہ ہوں گے کہ جن کو مدرسے کی طرف سے صرف تعلیم ہی فری نہیں دی جائے گی بلکہ یونیفارم بھی دیا جائے گا، اور ان کی جو مہنگی کتابیں ہوتی ہیں وہ کتابیں بھی ان کی فری دی جائے گی۔ اور اگر چوریا مسجد کے مصلیان نے اور کیلا بگان کے لوگوں نے اگر کوشش کر لی تو یہ جو 20 بچے جو ہمارے شعبہ عربی میں پڑھنے والے ہوں گے ان کے لیے انشاءاللہ 2 وقت کا کھانا بھی انشاءاللہ بندوبست کیا جائے گا۔ تو ہم نے تو 20 بچوں کا اعلان کیا تھا، لیکن ہمارے مؤذن صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں حضرت، کم از کم 50 بچے ہونے چاہیے۔ تو ہم نے کہا کہ 50 بچے انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ 50 سے بھی ڈبل ہوں گے، 53 ہوں گے، لیکن پہلے ہم لوگ 20 بچوں سے شروع کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر ہم 20 بچوں میں اگر ناکام ہو گئے، اس لیے کہ ابھی تک کا جو ہم رزلٹ دیکھ رہے ہیں تو وہ رزلٹ تو آپ کے بھی سامنے ہے، ہمارے بھی سامنے، شاید حشمت بھائی وغیرہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک کا رزلٹ کیا ہے۔ تو مدرسہ انواری ایمان اہل سنت یہ آپ کی توجہ کا، اور ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ ہم ابتدائی دنوں میں اگر کسی مدرسے کے لیے کوشش کرتے ہیں، کسی ادارے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو ابتدائی دنوں میں کوشش کرنے پر جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ بعد کے دنوں میں کوشش کرنے پر وہ اجر و ثواب کے ہم مستحق نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ غزوہ بدر میں 313 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو اجر عظیم حاصل ہیں، اور رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ان کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بعد کے صحابہ جو ہیں اس مقام و مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے خاص کر جو مدرسے جو بالکل ابتدائی دنوں میں ہیں، اس لیے کہ مدرسے جتنے مضبوط ہوں گے وہاں سے نکلنے والے بچے اتنے ہی زیادہ مضبوط ہوں گے اور ان کے مستقبل اتنے ہی زیادہ تابناک ہوں گے۔ تو خاص طور پر اس مسجد کے جو مصلیان ہیں اور کیلا بگان بستی کے جو لوگ ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا، خواہش کروں گا کہ آپ کی بستی میں مدرسہ انواری ایمان اہل سنت ابھی بالکل ابتدائی مرحلے میں ہیں، آپ اس کی طرف توجہ دیں اور اپنی کوشش کے ذریعے اسے مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے علاوہ جو بڑے مدارس ہیں جیسے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور ہیں، جامع اشرف ہیں، دارالعلوم علیمیہ ہیں، اس طرح کے جو بڑے مدارس ہیں ان مدارس تک اپنے تعاون کو پہنچانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ مدرسے جتنے مضبوط ہوں گے تعلیم اتنی ہی مضبوط ہوگی، اور جب تعلیم مضبوط ہوگی تو ہمارے بچے اتنی ہی روشن مستقبل لے کر نکلیں گے اور اتنی ہی مضبوطی کے ساتھ وہ قوم و ملت کی پیشوائی اور قوم و ملت کی خدمت کا فریضہ انجام دے سکیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ہم سبوں کے روزوں کو قبول فرمائے، اور ہم سبوں سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ رب العزت ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔